یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ وہ ملک ہمیں تحفے میں دیا جو اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آئیکن ہے، ایک سورج ہے۔ میرے محبوب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اسرائیل کے وجود جو ہے وہ ایک چھرا ہے مظلوم مسلمانوں کے سینے کے اندر۔ مسلمان کوئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ میرے قائد کا فرمان ہے۔ لندن سے وہ واپس کیسے آئے؟ اور اس کو ون لائنر میں مختصر بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جس کے اوپر وہ واپس آئے اور جس کے اوپر یہ ملک انہوں نے بنایا اور یہ ملک ہمیں ملا۔ اور آج کا ان کا جو دن ہے، جنم دن ہے، برڈے ہے ان کی، میں ساری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن تاریخ پیدائش ہے اس ہستی کا جس نے عزم، حوصلے، اتحاد، اتفاق اور بے تحاشا مشکلات کے باوجود دنیا میں پاکستان کو بھارت سے علیحدہ کر کے دکھایا، اور جتنی جدوجہد کی اس کے بعد ایک پاکستان کے لیے اگزامپل سیٹ کر گئے کہ اگر کوئی کامیاب بننا چاہتا ہے، کوئی کامیاب سیاستدان بننا چاہتا ہے، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، تو انہوں نے وہ کرائیٹیریا سیٹ کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، جنہوں نے پاکستان کو آزاد کروایا اور ہم سب کے لیے تاریخ میں وہ جدوجہد کی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی شخصیت پر بات کرنے کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح پر دفاعی تجزیہ کار ہیں، تاریخ پر بڑا گہرا ان کا مطالعہ بھی ہے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، میجر ریٹائرڈ میثم عوان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ سر بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور جب بھی قائد اعظم کی پرسنالٹی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنی مشکلات تھیں، اتنی چیلنجز تھے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ بڑے پیشنٹ اور بڑے ہمت کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان بنایا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اس اہم دن اور اہم موقع پہ آپ ہیں مجھے اپنے ساتھ لیا۔ میرے لیے میرے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں کروڑوں سلام ہوں ان کے اوپر۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے ریاست طیبہ کے بعد جو ریاست طیبہ ثانی جنہوں نے اسٹیبلش کی، لیڈ کیا، مرے ہوئے مسلمانوں کو جگایا، آئیڈینٹی دی مسلمانوں کو، نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ وہ ملک ہمیں تحفے میں دیا جو اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آئیکن ہے، ایک سورج ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لوگ امید سے ہیں، اور لوگ جڑنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور جہاں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی آپ کا گڑ ہوگا، شہد ہوگا، قیمتی چیز ہوگی، مکھیاں بھی وہیں آ کے بیٹھے ہوئی، اور دشمن بھی وہی اسی کو نقصان دینا چاہے گا، دشمن بھی اسی کو چرانا چاہے گا۔ تو جہاں یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آئیکن ہے، وہاں جو بھی دشمن امت مسلمہ ہے اس کے لیے اس کے دل میں یہ کھٹکتا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ تو یہ تحفہ جو ہے وہ میرے محبوب قائد نے ہمیں دیا، ہم شکر گزار ہیں۔ اور آج کا ان کا جو دن ہے، جنم دن ہے، برڈے ہے ان کی، میں ساری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا تھا، وٹ واز دیٹ ٹو نیشن تھیوری؟ وہ کیا نظریہ تھا، اور وہ کیسا نظریہ تھا جس نے ان کو کبھی گرنے نہیں دیا؟ آخر تک بیماری کی حالت میں اپنی بیماری چھپائی انہوں نے،
اور اتنی ان پر تکلیفیں ان کو برداشت کرنا پڑی، لیکن گرے نہیں کبھی وہ کیا ایسی چیز تھی دو قومی نظریہ جنہوں نے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ دور حاضر کے ولی تھے اور یہ عطا تھی ان کو. جب انہوں نے لاء کرنے کے بعد سیاست جوائن کی تو ایک نارمل سب کانٹیننٹ میں ایک پولیٹیکل کانگریس جماعت کو، لبرل جماعت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ سیاست جب شروع کی، اور جب اس میں کانگریس میں ان کے اندر ایک اینٹی مسلم نیریٹو دیکھا گیا، منافقت دیکھی گئی، بغاوت دیکھی گئی، مسلمانوں کا نقصان دیکھا گیا، تو آپ نے اسی موقع پہ سیاست بھی چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے لندن چلے. اب یہ ایک سٹوری ہے کہ لندن سے وہ واپس کیسے آئے، اور اس کو ون لائنر میں مختصر بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جس کے اوپر وہ واپس آئے اور جس کے اوپر یہ ملک انہوں نے بنایا، اور یہ ملک ہمیں ملا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ اس کی تفصیل میں جتنا مرضی جاتے جائیں، ون لائنر یہ حکم تھا ان کا. یہ ملک بننا تھا اور اسی شخص کے ہاتھوں بننا تھا. یہ بنا ہی اس ملک کو اور اس حکومت کو بنانے کے لیے تھا. اچھا سر، جس طریقے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناب ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ایک پرسنالٹی ہیں، تو عصر حاضر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر، سیاسی مفادات کو ترجیح دے کر ان کے حوالے سے بڑی مسکانسیپشنز پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جب بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی پرسنالٹی کو بڑا کام جس سے اللہ پاک نے لیا ہو، جہاں کہیں حق ہوگا وہاں اس کے ساتھ باطل جنم لے گا. جہاں حبیل ہوگا وہاں قبیل ہوگا، جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون ہوگا، جہاں بھی حق ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں یزید ہوگا. یہ تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پاکستان بننے کی تکلیف ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کفر کے سینے میں ایک کھبا ہوا خنجر ہے. اور میرے محبوب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اسرائیل کے وجود جو ہے وہ ایک چھرا ہے مظلوم مسلمانوں کے سینے کے اندر، اور جب تک مسلمانوں کے اندر حلال خون باقی ہے مسلمان کوئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ میرے قائد کا فرمان ہے. اب جب اتنے ثقیل فرمان کے ساتھ ایک لیڈر آج سے 78 سال پہلے یہ فرمان دے گیا ہو، آپ اس کی ویژن کا اندازہ لگائیں. لوگ آج غزہ کہتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 78 سال پہلے غزہ کی پریڈکشن کر کے کیے تھے. تو تکلیف تو لوگوں کو ہوگی. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادیت اور اپنے ذاتی مفاد، اپنی ویسٹ پرستی، اپنے آپ کو ویسٹ کے ساتھ لنک کر کے اپنے آپ کو سٹینک فورسز کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں، اس سے مفاد اٹھانا چاہتے ہیں، فائدے لینا چاہتے ہیں، ویزے لینا چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، این جی اوز میں فنڈنگ چاہتے ہیں، فورن فنڈنگ چاہتے ہیں. ابھی یہ فورن فنڈنگ کیس کھلنے دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس کو کیا ملا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. اور جہاں ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی، ایک محبت، ان کی فین فالوئنگ، جب تک مسلمان زندہ ہیں ان کے چاہنے والے ہمیشہ کھڑے رہیں. زندہ رہیں گے. اچھا سر، آخر میں یہ بھی ہمیں بتائیے کہ قائد اعظم اگر اس وقت پاکستان کو دیکھیں گے تو وڈ ہی بی ہیپی رائٹ ناؤ، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وہی قائد کا پاکستان ہے یا ابھی بھی اس میں بہتری کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ وقت کے بلید ہیں، وین تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے دشمن کون کون ہیں، پاکستان کے حالات کیا ہیں، مگر جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ایک بورن لیڈر تھے. میں صرف چونکہ وقت کی قلت ہے، میں ان کی زندگی کا ایک پہلو، ایک واقعہ، چونکہ اس واقعے کے ساتھ میرے والد صاحب بھی منسلک ہیں، تو میں وہ ضرور آپ کے دیکھنے والوں کو سنانا چاہوں گا.
1944 میں قائد اعظم سیالکوٹ تشریف لائے. میرے والد صاحب اس وقت گورنمنٹ ہمارے کالج میں پڑھتے تھے اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بھی تھے اور بڑے ایکٹیو رکن تھے. اب یہ واقعہ میرے والد صاحب نے مجھے سنایا اور گاڑی کے ساتھ میرے والد صاحب لٹکے ہوئے تھے. یہ آنر تھا, وہ سیکیورٹی والے ان کی ڈومینیشن تھی. تو سیالکوٹ میں ایک جگہ کرسچن ٹاؤن, تو جب قائد اعظم کا قافلہ کرسچن ٹاؤن میں سے گزر رہا تھا تو کافی سارے لوگ ویسے بھی چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا کنڈا کوٹھے کالے سا, تو پبلک تھی. تو کرسچن ٹاؤن میں سے جب گزرے تو رک گیا, آپ نے انشیڈیولڈ اپنا قافلہ روک دیا اور وہاں آپ نے میگا فون منگوا کے ایک خطاب کیا مختصر سا, وہ کرسچن کمیونٹی کو ایڈریس کر کے. بیسیکلی وہ اقلیت تھے اور اس وقت یہ کوئی ماڈرن صفائی والے سسٹم تو تھے نہیں, تو مینول سسٹم تھے صفائی کے. لیٹرینیں تھیں, لیٹرینوں کو ایک وہ جو سسٹم تھا اس کے تحت یہ صاف کر. ان کو ایڈریس, مسلمانوں کو ایڈریس کیا اور مخاطب ان کو کیا ان کے توسط سے, اور کہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے, یہ اس وقت جو کرسچن ٹاؤن والی قوم ہے, ان کی عزت اپنی ماں کے برابر کرنا. اب یہ فکرہ سنیے گا, دانگ لے جائیں گے. ان کی عزت اپنی ماں جتنی کرنا, وہ ایک اقلیت تھے نا, دبے ہوئے تھے. ان کی عزت اپنی ماں جتنی کرنا, کیونکہ دنیا میں واحد 2 لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ہائیجین کی صفائی کرتے ہوئے ناک پہ ہاتھ نہیں رکھتے. ایک آپ کی ماں اور ایک یہ کمیونٹی ہے. تو ان کی عزت بھی اتنی ہی ڈیزرو کرتے ہیں جتنی آپ کی ماں کی آپ اپنی عزت کرتے. اب جس لیڈر کا یہ وی این او ایک منارٹی کے اوپر, ایک دبی ہوئی جو ایک پست طبقہ تھا اس کے لیے, تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے اپنی قوم کے لیے کیا درد ہوگا, اپنی قوم کے لیے اس کی کیا ویژن ہوگا. تو اب میں کیا ان کا پہلو کھولوں, اس پہ تو کوئی پورا تفصیل کے پروگرام ہو, تو یہ تو سبجیکٹ ایسا ہے کہ کبھی میرے آنسو نکلیں گے, کبھی میری اسمائل نکلے بھی. تو بہرحال وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ شاید ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا. اسی کے ساتھ سر میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے انہوں نے دیا بھارت سے لے کر, اور یہ بنایا نہیں, یہ چھینا گیا تھا بھارت سے. بہت شکریہ سر, ہم نے بھی بڑا کچھ سیکھا, ہماری آڈینس نے بھی بڑا کچھ سیکھا ہوگا, اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ایک محب وطن پاکستانی کو جیسے اپنی ہم سالگرہ مناتے ہیں ویسی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی بھی سالگرہ منانی چاہیے. ہم بھی اس انٹرویو کے بعد سالگرہ منانے والے ہیں, آپ بھی منائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.